صدام حسین جو 16 جولائی 1989 سے 9 اپریل 2003 تک عراق کا 5واں صدر رہا، وہ 28 اپریل 1937 میں عراق کے ایک شہر تکرت، جس کے قریب ایک گاؤں جس کا نام الاوجا تھا، اس گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یوں تو دوستو اگر آپ کو بتاتے چلے کہ صدام حسین نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ اس نے جو سب سے آخری شادی کی تھی وہ ندا الحمدانی نامی ایک لڑکی کے ساتھ 1990 میں کی تھی۔ دوسری شادی اس نے سمیرہ شاہ بندر نامی ایک لڑکی سے کی، اور وہ 1986 میں اس کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی شادی صدام حسین کی ساجدہ طلفہ کے ساتھ ہوئی، جو اس کے انکل کی بیٹی تھی، اور وہ 1958 میں ہوئی۔ صدام حسین کے ٹوٹل 5 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا تھا جس کا نام ادے حسین تھا، دوسری اس کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام رگت حسین تھی، تیسرے بچے کا نام قصے حسین، اور اسی طرح چوتھے بچے کا نام جو ایک بیٹی تھی حالہ حسین نام تھا اس کا، اور سب سے آخری بچے کا نام یعنی 5ویں بچے کا نام رانا حسین تھا۔ اب ہم آپ کو صدام حسین کے پولیٹیکل کیریئرز اور ملٹری سروسز کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے پولیٹیکل کیریئرز کے ہیڈ لائنز آپ کو بتاتے چلے کہ 1957 سے 1966 تک اس نے عرب بیسڈ ایک باتھ پارٹی جوائن کی، اور 1966 سے لے کر 2006 تک اسی پارٹی کے بڑے عہدے پر وہ فائز رہے، عراق بیسڈ باتھ پارٹی پہ۔ ساتھ ہی ساتھ 1974 سے 2003 تک، یعنی جب وہ تنزل ہوئے تھے صدر سے، اس کو ہٹایا گیا تھا، وہ نیشنل پروگریسو فرنٹ کا ممبر رہا۔ اس کے بعد اگر آپ کو صدام حسین کے ملٹری سروسز کے بارے میں بتاتے چلے تو صدام حسین نے عراق ہی کی فوج یعنی عراقی آرمڈ فورسز جوائن کی تھی، اور اس نے عراقی آرم فورسز میں مارشل کے عہدے، جو بہت ہی ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے، وہاں تک اس نے ترقی پائی تھی۔ اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ سیاست جوائن کرنے کے بعد صدام بہت جلد باتھ پارٹی کے ایک معروف ممبر اور ریولوشنری لیڈر کے طور پر ابھرا۔ صدام نے 1968 کی بغاوت، جو بعد میں 17 جولائی کے انقلاب کے نام سے مشہور ہوا، میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے بیمار جنرل احمد حسن البکر کے ماتحت صدام نے نائب صدر کا کرسی سنبھالا۔ جب اس نے کرسی سنبھالا تو بہت سارے باغی گروہ حکومت وقت کا تختہ الٹنے کے قابل سمجھے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں صدام نے سیکورٹی فورسز کا تشکیل دی، جس کے ذریعے انہوں نے حکومت اور مسلح افواج کے مابین تنازعات پر سختی سے قابو پا لیا۔ 1970 کی دہائی کے دوران صدام نے حکومت کے تمام ساز و سامان پر اپنا اختیار مستحکم کیا، کیونکہ تیل کی رقم سے عراق کی معیشت میں تیزی سے ترقی ہوئی۔ صدام نے باضابطہ طور پر 1989 میں اقتدار سنبھالا، حالانکہ وہ پہلے ہی کئی سالوں سے عراق کا ڈیفیکٹو ہیڈ تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے متعدد تحریکوں، بالخصوص شیعہ اور کرد تحریکوں کو دبایا، جنہوں نے بالترتیب حکومت کا تختہ الٹنے یا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ صدام نے اپنے اقتدار کو ایران عراق جنگ اور خلیجی جنگ کے دوران برقرار رکھا، یعنی وہ ڈٹے رہے، اور یقیناً صدام کی حکمرانی ایک جابرانہ آمریت تھی۔ مختلف قباحتوں اور نسل کشیوں میں صدام کی حکومت کی سیکورٹی خدمات کے ذریعے ہلاک ہونے والے عراقیوں کی کل تعداد تقریباً 2.5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صدام کے ایران اور کویت پر حملوں کے نتیجے میں بھی لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ صدام کے ان جنگوں کا تذکرہ کرتے چلے جن کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے اور جن میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، تو سب سے پہلے آتے ہیں ایران عراق وار، دوسرے نمبر پہ گلف وار، تیسرے نمبر پہ عراقی کردش کنفلکٹ، چوتھے پہ عراق وار، اور 5ویں پہ انویژن آف
हुए। दोस्तों, हर कहानी का एक दी एंड होता है, और सद्दाम का दी एंड कैसे शुरू हुआ। 2003 में अमेरिका की सरबराही में एक इत्तेहाद ने सद्दाम को माजूल करने के लिए इराक पर हमला किया। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश और बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने इराक पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले असलहा रखने और अलकायदा से ताल्लुक रखने का इल्जाम लगाया। यूं सद्दाम की बाथ पार्टी को खत्म किया गया और मुल्क के पहले जमहूरी इंतखाबात हुए। 13 दिसंबर 2003 को उनकी गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन का मुकदमा इराक की अबूरी हुकूमत के तहत हुआ। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को इराकी अदालत ने 1982 में 148 इराकी शियों के कत्ल से मुताल्लिक इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुजरिम करार दिया था और उसे फांसी के जरिए सजाए मौत सुनाई थी, और यूं 30 दिसंबर 2006 को फांसी दी गई। दोस्तों, अब आपको सद्दाम हुसैन के उस तारीखी जुमले के बारे में बताते चले जो उसने दौरान फांसी यानी फांसी से पहले नारे तकबीर के साथ बुलंद किया था। समीउल अस्करी, जो सद्दाम के फांसी के दौरान एक ऐनी शाहिद थे, वो बताते हैं कि सद्दाम के गले में फांसी का फंदा डालने से पहले सद्दाम ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और उसके साथ ये तारीखी जुमला कहा कि उम्मत मुस्लिमा की फतह होगी और फ़लस्तीन आज़ाद होगा, फ़लस्तीन अरब का होगा।